بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے۔ ناظرین، مزید علمی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری ریوائول ود عبدالفتح کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ بوڑھے مرد کا بچہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے ایک بوڑھے مرد سے شادی کی تھی۔ سہاگ رات ہی بوڑھا مرد حالت جماع میں عورت کے شکم پر مر گیا۔ اس کی منی بھی انزال کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ عورت اس سے حاملہ ہو گئی۔ 9 ماہ بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بوڑھے مرد کی پہلی بیوی سے بھی اولاد تھی۔ بوڑھے کے بیٹے اس بچے کو حضرت عمر کے پاس لے آئے اور کہا کہ اس عورت نے یہ بچہ زنا سے جنا ہے اور معاملے کی گواہی بھی پیش کر دی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ اتنے میں جناب امیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر نے تمام معاملہ جناب علی علیہ السلام کو بیان کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے عورت کے گواہوں سے فرمایا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بوڑھے نے کب اس سے شادی کی تھی اور کس دن وہ اس مرد کے پاس آئی اور کتنی مرتبہ وہ اس سے ہم بستر ہوا؟ انہوں نے کہا، وہ ایک ہی رات اس سے ہم بستر ہوا اور حالت جماع میں ہی وفات پا گیا۔ مولا کائنات نے فرمایا، اب اس عورت کو چھوڑ دو اور کل صبح اس کو حاضر کرنا۔ جب دوسری صبح وہ عورت حاضر ہوئی تو اس کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ تھا۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کی عمر کے چند بچے اور لائے جائیں۔ چنانچہ چند بچے اسی عمر کے لائے گئے اور بچوں کو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمام بچے آپس میں کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ کھیل میں مشغول تھے تو اچانک جناب امیر نے انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ سب بچے حکم پاتے ہی بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے بچوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ بچے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن عورت کا بیٹا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ اس بوڑھے مرد کا ہی بیٹا ہے جو حالت جماع میں عورت کے شکم پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے اس کے باپ کی وراثت کا حقدار قرار دیا اور اس کے حصے کی وراثت اس کو دلائی، اور جن لوگوں نے عورت پر زنا کا الزام لگایا تھا ان پر تہمت کی حد جاری کی۔ حضرت عمر نے فیصلہ سننے کے بعد کہا، اے ابوالحسن، آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جب بچوں کو کھڑے ہونے کو کہا گیا تھا تو تمام بچے بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوئے تھے سوائے اس بچے کے۔ جب وہ کھڑا ہوا تھا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھا تھا۔ چنانچہ میں جان گیا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے باپ کا ہے۔ بند قدرت کا فیصلوں میں تھا سب سرمایہ، علم کے شہر کا در صرف علی کو پایا۔ فیض دنیا میں امامت کا ہوا ہے جاری، رہنمائی کے لیے ہادی برحق آیا۔ فیصلہ عجیب الخلقت بچے کا۔ سیوطی جمع الجوامع میں سعید ابن جبیر سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرم گاہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اس عجیب الخلقت بچے کے اوپر والے حصے پر تھا، لیکن نچلا حصہ 2 ٹانگوں اور 2 پاؤں پر ہی مشتمل تھا۔ لوگ اس بچے کو دیکھ کر طرح طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ عورت کو اس بچے کے ساتھ حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس عجیب الخلقت بچے کو باپ کی میراث دلائی جائے۔ اس وقت حضرت عمر نے تمام اصحاب رسول کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، لیکن کسی نے بھی مناسب مشورہ نہ دیا۔ جب یہ تمام واقعہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس واقعے کی پہلے سے خبر دی گئی ہے، یہ ایک عجیب کہانی ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو ابھی اس کے بچے کے ساتھ پابند رکھا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کر سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس عجیب الخلقت بچے کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ امام المتقین علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک نامرد ہجڑا اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ اس عجیب الخلقت انسان کے ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ اس بات کی خبر حضرت عمر کو دی گئی تو حضرت عمر نے جناب مولا کائنات علی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا اور سوال کیا کہ اس معاملے میں اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک حصہ جس بات کی خواہش کرتا ہے تو دوسرا حصہ اس سے الٹ چلتا ہے۔ اب بدن کا ایک حصہ نکاح کا خواہش مند ہے۔ مولا خیر الوسیین علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حلیم و بزرگ ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے اپنی بیوی سے جماع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اس عجیب الخلق کی خواہش نکاح اس کی موت کی علامت ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ چند ہی روز میں مر جائے گا۔ مولا کائنات کے فرمان کے مطابق 3 دن بعد وہ مر گیا۔ جب بدن کے ایک حصے کی موت واقع ہوئی تو اس کی خبر حضرت عمر کو دی گئی۔ لوگوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اس کے مردہ حصے کو تلوار سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا عجیب مشورہ ہے کہ میں زندہ کو مردہ کے لیے قتل کر دوں۔ زندہ بھی فریاد کر رہا تھا کہ مجھے قتل نہ کرنا، میں کلمہ گو ہوں، کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے قتل نہ کرنا۔ حضرت عمر نے جناب علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس مسئلے کا حل بیان فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ بہت آسان ہے، مردہ حصے کو غسل و کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو، جس کے ساتھ لٹکا ہوا ہے وہ اٹھائے رکھے۔ مردہ حصہ گل سڑ جائے گا، جیفا ہو جائے گا، اس کو کاٹ کر زندہ حصے سے الگ کر دیا جائے گا اور زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی اور 3 دن بعد یہ بھی مر جائے گا۔ جس طرح جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا اسی طرح عمل کیا گیا۔ جس طرح آپ نے خبر دی تھی تمام واقعہ اسی طرح سے ہوا اور وہ عجیب الخلقت انسان اپنے لٹکے ہوئے جیفا کی بدبو سے 3 دن بعد مر گیا۔ فیصلہ 2 سروں والے آدمی کا۔ ابی سلمہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک عجیب الخلق مرد کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس کے 2 سر، 2 منہ، 4 آنکھیں اور 2 شرم گاہیں تھیں۔ اس عجیب انسان کی ایک بہن بھی تھی۔ ان کا آپس میں میراث کا جھگڑا تھا کیونکہ یہ عجیب الخلق انسان میراث کے 2 حصوں کا دعوے دار تھا۔ حضرت عمر اس معاملے میں پریشان ہوئے تو اصحاب سے مشورہ کیا۔ سب اس عجیب الخلقت انسان کو دیکھ کر حیران تھے اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی مناسب تدبیر نہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ پیش کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ شخص سوئے تو اس کو دیکھو کہ اس کی 4 آنکھیں اور 2 منہ سب کے سب بند ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایک ہی انسان کا جسم ہے۔ اگر اس کی 2 آنکھیں بند اور 2 کھلی ہیں تو اس کے 2 بدن ہیں اور 2 روح ہیں۔ دوسرا عمل یہ کرو کہ اس کو خوب کھلاؤ اور پانی پلاؤ۔ جب اسے پیشاب کی حاجت ہو تو دیکھو کہ 2 مقامات سے بیک وقت پیشاب آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بدن ایک ہے، اور ایک مقام سے پیشاب آئے اور دوسرے سے نہ آئے تو پھر بدن 2 ہیں، اور پھر یہ ایک نہیں 2 شخص شمار ہوں گے۔ یا علی، آپ کو جو نفس نبی مانتے ہیں، کب کسی اور کو وہ حق کا ولی مانتے ہیں؟ جن کو بہلول کی دانائی نے بخشا ہے شعور، وہ تو جنت کو نجف ہی کی گلی مانتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔